السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جو راوزی ہے یا نیم راوزی ہے یا چھپا راوزی ہے، وہ اور اس کے فالوورز یا پیچھے ان کی قادیانی فنڈنگ ہے، وہ اور بات ہے۔ ہم دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی پہلے بھی بات کی ہے، لیکن ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت زیادہ راوزیت کے کانسیپٹس ہیں، اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت کو ماموں پارٹی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں بغض ہے، لیکن کھل کے کہہ نہیں سکتے، تو رفس کا انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، راوزی ان کی تھاٹ پروسیس ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیر کرنے کے لیے انہیں یہ ان الفاظ سے ایسے ماموں پارٹی، بھی تم تو وہ جو حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرتے ہو۔ حالانکہ یہ اتنے جاہل ہیں انساب کے معاملے میں۔ ایسے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پھر مسلمانوں کے ماموں ہیں، پھر محمد بن ابی بکر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مسلمانوں کے ماموں ہیں، تو وہاں پر تمہیں کیوں چپ سونگ جاتی ہے؟ اچھا، آ جائیں حضرت زبیر ابن عوام کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر ابن عوام کون ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام، جن پر بھی ان کی زبانیں دراز ہوتے کم نہیں ہوتی، اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو چھپا ہوا رفظ ہے نا، وہ جگہ جگہ مختلف طریقے سے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چاچا کے بیٹے۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ تو جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ تو لعنتیں سمیٹنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث 12709۔ اسی طرح اسے المعجم الاوسط میں حضرت ابی سعید الخدری سے روایت کیا ہے امام طبرانی نے، حدیث 4771۔ اسی طرح المصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، یا عطا ابن ابی رباح سے، حدیث نمبر 32419۔ پھر اس کو الخلال فی السنہ میں بھی روایت کیا گیا، حدیث 833۔ السنہ ابی عاصم میں بھی یہ روایت آتی ہے، ابن جعد کی جو مسند ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے، مسند الفردوس جو امام دیلمی کی ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے، مجمع الزوائد جو امام ہیثمی کی ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے، امام مناوی کی فیض القدیر میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے یہ مصداق ہو رہے ہیں اپنی زبانوں کو دراز کر کے۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری روایات شیئر کی تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہوں، تو پھر حضور نے کیا فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا، تو ایسے لوگوں سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تو ان سے کہو کہ تمہارا جو شر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں باب قائم کیا ما جاء فی فضل من رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ، اور اس میں حدیث 3866۔ اس کے علاوہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں سے روایت کی، حدیث 8366، اور امام دیلمی نے المسند الفردوس میں سے روایت کی، حدیث 1022۔ تو اب یہ جو تحقیر والا معاملہ تم لوگ اپناتے ہو، اس کو اپنانے سے پہلے یہی ہے نا، یہ راوزیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں کیونکہ حضور کا فرمان ہے، تو انشاءاللہ تعالی جہاں اصحاب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم محبت اصحاب رسول، محبت حب النبی، محبت اہل بیت میں پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا انجام وہیں راوزیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، میں نے آپ سے کل ذکر کی تھی، جس میں اللہ نے بڑا واضح فرمایا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ ان سے جنت کا وعدہ کرے، تمہیں تکلیف ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی رہے، اللہ کا تو وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ آئیے اب سورۃ المومنون کی آیت نمبر 101 دیکھتے ہیں۔
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ اب اس روایت کو اگر ایز اٹ از ہی لے لیں کہ بھئی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا، تو پھر اہل بیت کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ اہل بیت کا رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، کیونکہ وہاں شرط ایمان ہے۔ اچھا، اب آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آپ فرماتے ہیں اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونکنا ہے، دوسرا نفخہ ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہے، اور اختلاف رائے صحابہ کرام میں موجود ہے، اور اس کے اندر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی، سمجھا کریں اس بات کو بھی، آپ لوگ ہر چیز کو ایشوز بنا دیتے ہیں۔ اینی وے، تفسیر خازن میں یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور ان میں آپس کے تمام نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور رشتہ داری کی محبتیں بھی باقی نہیں رہیں گی، اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، ان سب سے دور دور بھاگے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اس وقت بھی فائدہ دے گا جب تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ تعارض نہیں بلکہ ایکسپلینیشن آف دی آیا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کی آیات سے ٹکرا نہیں سکتی، اس کو مزید ایکسپلین یوں کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر پتہ ہے کون ہے؟ حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے، اور حضرت زبیر ابن عوام حضرت خدیجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ماجدہ حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت زبیر ابن عوام جو ہے نا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان دونوں کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نسبی، یعنی ان کا تعلق جن کا میرے نسب سے تعلق ہے، میرے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے، ماموں پارٹی کہتے ہو نا، سنو غور سے اب، ٹھیک ہے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے نسبی رشتے اور میرے سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی رشتوں کو بھی ایک امتیاز دیا ہے۔ اب تمہاری عقل میں نہیں آتی تو گھٹے میں جائے تمہاری عقل۔ معجم الاوسط کی روایت ہے، حدیث نمبر 4132، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ اور تعلق منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت، اچھا یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس والی، یہ مجمع الزوائد میں آتی ہے، حدیث 13862۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ سے ایک روایت آتی ہے، آپ کی بلکہ آپ کی بہن جو ہیں ان کی بالیاں ظاہر ہو گئیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ارشاد فرمایا جو معجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 1060، اور حضور نے اس میں فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی۔ بے شک میری شفاعت ضرور ہا اور حکم نامی یمن کے قبیلوں کو بھی شامل ہوگی، یعنی یمن کے وہ قبائل، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کا جو سسرال ہے وہ یمنی قبائل ہیں۔ تو جب یمنی قبائل تک کو شفاعت پہنچے گی تو قریش تو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، یا ماموں پارٹی کہہ کر آپ ایسا کرنے، آپ اپنی فکر کرو میرے بھائیوں، آپ اپنی فکر کرو، اور اس رافضی کے پیچھے چلنے کے بجائے صحیح حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس کے فالتو بدبودار نعروں میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔